میرا نام حیدر ہے، میں کراچی میں پیدا ہوا اور یہیں پلا بڑھا۔ میری زندگی کا دائرہ کراچی کی گلیوں اور بازاروں تک ہی محدود تھا۔ کبھی کراچی سے باہر نکلنے کا خیال بھی دل میں نہیں آیا تھا، لیکن ایک دن دل میں بے چینی سی جاگی اور خیال آیا کہ کیوں نہ لاہور کی سیر کو نکلا جائے۔ لاہور، جس کے بارے میں ہمیشہ سنا تھا کہ زندہ دلوں کا شہر ہے، رنگوں سے بھرا ہوا، تاریخی عمارتوں، باغوں اور بازاروں سے سجا ہوا۔ بس یہ خیال دل میں آیا ہی تھا کہ ملک بھر میں کورونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن لگا دیا گیا، سب کچھ رک گیا۔ دل کی خواہش کو دبانا پڑا۔ وقت گزرتا گیا، پھر اچانک خبر آئی کہ کورونا ویکسین آ چکی ہے اور اب سفر کی اجازت ہے۔ دل نے پھر سے آواز دی، اب دیر نہ کرو، لاہور کا وقت آ گیا ہے۔ لیکن ایک مسئلہ پھر بھی باقی تھا، لاہور جا کر ٹھہروں گا کہاں؟ شہر تو نیا تھا اور وہاں میرا کوئی نہیں تھا۔ اتنے میں مجھے اپنی چچی یاسمین یاد آئیں، جن کے کچھ رشتہ دار لاہور میں رہتے تھے۔ میں فوراً ان کے پاس پہنچا اور اپنی خواہش ظاہر کی۔ چچی مسکرائیں اور بولیں، اگر تمہارے چچا اجازت دے دیں تو میں تمہارے ساتھ چلوں گی۔ میں نے چچا سے بات کی، لیکن ان کے چہرے پر پریشانی چھائی ہوئی تھی۔ شاید ان کے کسی اور عورت سے تعلقات تھے اور وہ چچی سے اکتائے ہوئے تھے۔ کہنے لگے، جاؤ مگر کوشش کرنا کہ زیادہ دن نہ لگاؤ۔ میں نے کہا، بس 10 دن کے لیے جا رہا ہوں۔ چچا نے بے نیازی سے کہا، 15 دن بھی لگا لو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے چچی سے کہا، چچا نے اجازت دے دی ہے، اب آپ تیار ہو جائیں۔ چچی کے چہرے پر چمک آ گئی، شاید وہ بھی چچا کے سلوک سے دکھی تھیں، جو کبھی انہیں گھمانے لے کر نہیں گئے۔ ہم نے فوراً اپنی تیاری شروع کر دی۔ رات 2 بجے کی ٹرین تھی۔ ہم اسٹیشن پہنچے، ڈبہ مکمل طور پر خالی تھا، جیسے کوئی رازدارانہ سفر ہو رہا ہو، نہ شور، نہ کوئی مسافر۔ میں نے دل میں سوچا، شاید یہ خاموشی کسی بڑی کہانی کی شروعات ہے۔ ٹرین میں چچی نے مجھ سے پوچھا، لاہور کیوں جا رہے ہو؟ میں نے کہا، بس دیکھنا چاہتا ہوں لاہور کیسا ہے۔ چچی نے کہا، میں تمہیں اپنے رشتہ داروں سے ملواؤں گی اور لاہور کی سیر بھی کرواؤں گی۔ یہ سن کر میں خوش ہو گیا، کرائے کے کمرے کا خرچ بھی بچ گیا اور لاہور گھومنے کا انتظام بھی ہو گیا۔ میں نے سونے کا بہانہ بنایا تو چچی نے کہا، میں اکیلی نہیں سوتی، تم میرے ساتھ سو جاؤ۔ ہم ایک ہی برتھ پر سو گئے۔ کب آنکھ لگی، کب لاہور آ گیا، پتہ ہی نہ چلا۔ لاہور اسٹیشن پر چچی کے رشتہ دار ہمیں لینے آئے۔ ان کا گھر 3 منزلہ تھا اور مہمانوں کے لیے نیچے ایک اشادہ کمرہ مخصوص تھا۔ وہاں پہنچ کر ہمارا پاک استقبال کیا گیا۔ چچی کی خالہ، ان کے 4 بچے، سلمان، عمران، سیدرا اور ایک نہایت خوبصورت لڑکی ملائکہ سب موجود تھے۔ جیسے ہی میری نظر ملائکہ پر پڑی، دل دھڑکنے لگا۔ بڑی بڑی آنکھیں، گورا رنگ اور ایک خاص کشش۔ چچی نے میرا تعارف کروایا، یہ میرا دیور ہے، ابھی کنوارا ہے۔ ملائکہ کی آنکھوں میں ایک چمک تھی، لیکن سوال بھی تھے۔ شاید چچی کے قریب بیٹھے ہونے کی وجہ سے وہ کچھ اندازے لگا چکی تھی۔ ہم کمرے میں گئے تو چچی نے مسکرا کر پوچھا، کیسا لگا لاہور کا ماحول؟ میں کچھ بولنے ہی والا تھا کہ ملائکہ اچانک اندر آ گئی۔ وہ ہمیں گھور رہی تھی۔ چچی نے فوراً کہا، یہ میرا دیور ہے اور یہ لوگ ہمیں جانتے نہیں۔ لیکن ملائکہ کے شک ختم نہیں ہوئے۔ اس نے چچی کے کان میں کچھ کہا، جس پر چچی نے جواب دیا، میں تمہیں خوش کر دوں گی، فکر نہ کرو۔ میں نے سن لیا لیکن چپ رہا۔ یہ سب دیکھ کر دل میں ایک عجیب سی کھچاؤ، کشش اور تجسس پیدا ہو رہا تھا۔ کیا ہونے والا تھا؟ ملائکہ کا رویہ، چچی کی باتیں اور ایک نیا شہر، لاہور کی ہوائیں شاید کوئی راز اپنے اندر چھپائے ہوئے تھیں۔ چچی یاسمین کے ساتھ لاہور کا سفر تو جیسے ایک خواب کی طرح شروع ہوا تھا، لیکن اب وہ خواب ایک ایسی حقیقت میں بدل چکا تھا جس کی تہیں گہری تھیں اور سچائی زہریلی۔ ملائکہ کی باتوں نے میرے ذہن میں بھونچال برپا کر دیا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ ماں بننے والی ہے، اور یہ بات چچی یاسمین کے لیے ایک دھماکی تھی۔ چچی مسلسل پریشان تھیں، ان کی آنکھوں سے خوف صاف جھلک رہا تھا۔ ان کی زبان بند تھی، لیکن دل میں ایک طوفان تھا۔ اگلے دن خالہ نے بھی کچھ محسوس کر لیا تھا۔ وہ بار بار ملائکہ سے سوالات کر رہی تھیں اور ملائکہ ہر بار کوئی نیا بہانہ بنا دیتی۔ کبھی کہتی طبیعت خراب ہے، کبھی کہتی بس تھوڑا سا سر چکرا رہا ہے، لیکن سچ وہی تھا جو وہ مجھ سے کہہ چکی تھی، میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ میرے دل میں کشمکش تھی، نہ میں ہاں کہہ پا رہا تھا نہ انکار۔ میں صرف حیران تھا اور خود کو کوس رہا تھا۔ ملائکہ کی نظریں مجھے مسلسل یاد دلا رہی تھیں کہ میں بھی اب ایک ذمہ داری میں بندھ چکا ہوں۔ اس کے چہرے پر کبھی ہنسی، کبھی طنز، کبھی خاموش دکھ نظر آتا۔ چچی یاسمین کی حالت بدلی سی ہو گئی تھی۔ وہ اب مجھ سے زیادہ بات نہیں کرتی تھیں، اکثر گم سم رہتے ہیں۔ شاید انہیں ملائکہ سے زیادہ خود پر غصہ تھا، یا شاید مجھ پر کہ میں ان کی موجودگی میں کسی اور سے اتنا قریب کیسے ہو گیا۔ وہ بار بار کہتے
یہ سب غلط ہوا ہے، ہمیں فوراً واپس جانا چاہیے۔ میں ان کی بات سن کر خاموش رہتا کیونکہ میں خود نہیں جانتا تھا کہ کیا کرنا ہے۔ ملائکہ ہر دن میرے قریب آتی، باتوں باتوں میں مجھے احساس دلاتی کہ اب میں اس کا ہوں اور اسے چھوڑنا میرے بس میں نہیں۔ ایک دن چچی نے دو ٹوک الفاظ میں کہا، حیدر، اگر تم نے کوئی غلطی کی ہے تو اس کا سامنا بھی تمہیں ہی کرنا ہوگا۔ میں مزید کسی کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتی۔ میں نے پوچھا، کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ چچی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے صرف اتنا کہا، میں خود سے ناراض ہوں، تم سے نہیں۔ ایک دن خالہ نے سب کو ایک جگہ جمع کیا اور کہا کہ ملائکہ کی طبیعت دن بہ دن بگڑ رہی ہے تو اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑے گا۔ ملائکہ خاموش بیٹھی تھی، چچی ایک طرف بیٹھی سب کچھ سن رہی تھی۔ اچانک خالہ نے پوچھا، کیا کوئی ہے جس سے ملائکہ کچھ چھپا رہی ہے؟ ملائکہ نے میری طرف دیکھا جیسے سب کچھ کہہ دینا چاہتی ہو، لیکن خاموش رہی۔ چچی نے فوراً مداخلت کی، خالہ، ملائکہ ابھی بچی ہے، شاید کوئی جذباتی غلطی کر بیٹھی ہو، ہمیں اسے وقت دینا چاہیے۔ خالہ کچھ سمجھی، کچھ نہیں، لیکن خاموش ہو گئیں۔ اگلے دن میں نے ملائکہ سے بات کی، تم واقعی؟ اس نے کہا، ہاں، لیکن اب یہ سب میرا مسئلہ ہے، تم اپنا راستہ چنو۔ یہ جملہ میرے سینے میں خنجر کی طرح لگا۔ میں جانتا تھا وہ مجھ پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی، لیکن میں بھی وہ شخص نہیں بننا چاہتا تھا جو کسی